العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. پچھلے رکوع میں بات چل رہی تھی کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا، پھر تمہارے لیے کائنات سجا دی اور بے شمار نعمتیں تمہارے لیے پیدا فرمائی. اسی تسلسل میں انسانیت کی تخلیق کی بات آ گئی اور فرمایا کہ کس طرح سے تخلیق آدم ہوئی. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میری نائب ہو، جو میرا خلیفہ ہو. خلیفہ اور نائب کبھی خود مختار نہیں ہوتا، جس کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے اس کے احکامات کو بجا لانا اس کی ذمہ داری ہے. تو بنیادی بات ہی تخلیق آدم کی یہ تھی کہ آدمیت کو اللہ کی نیابت نصیب ہوئی. نائب جو ہوتا ہے وہ چیزوں میں تصرف کرتا ہے، انہیں استعمال کرتا ہے، انتظام و انصرام کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے. گویا اللہ کریم ساری کائنات کا انتظام و انصرام کسی کو سونپنا چاہتے ہیں کہ روح زمین پر کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے. ملائکہ نوری مخلوق ہیں اور نفس سے پاک ہیں. بھوک پیاس، گرمی سردی، خواب بیداری، ان باتوں کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہے. پھر ملائکہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو صرف اللہ کی ذکر میں مصروف ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. پیدا کیے گئے تو اس وقت سے قیام میں ہیں، ابد الآباد قیام میں رہیں گے. کچھ رکوع میں ہیں، رکوع میں رہیں گے، سجدے میں ہیں، سجدے میں رہیں گے. یعنی ان کا کام ہی عبادت ہے. اب دوسری قسم کے ملائکہ وہ ہیں جنہیں یدبر الامر، امور کی تدبیر کرنے والے، بادل کہاں بنانا ہے، بارش کہاں برسانی ہے، پانی کہاں پہنچانا ہے، ہوا کیسے چلے گی، پہاڑ کو کس کو قائم رکھنا ہے، کس کو گرانا ہے،
کھیتیاں کیسے اگیں گی، فصل کیسے ہوں گے، پھل کیسے پکیں گے. لیکن اس سارے تدبیر میں بھی جو کائنات کی وہ کرتے ہیں، ان کا ذاتی کوئی اس میں دخل نہیں ہے کہ کسی کام کے کرنے سے انہیں لذت محسوس ہوتی ہے یا کسی کام کے کرنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو حکم ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں. لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہوتا ہے بجا لاتے ہیں. لہذا اگر سردی آ گئی ہے یا ملائکہ کا اس پہ کوئی عمل دخل ہے کہ سردی لاؤ، تو اس سردی سے وہ انہیں کوئی نہ تکلیف ہے نہ آرام. پھل پکڑے ہیں یا اس میں ملائکہ کا عمل دخل ہے کہ اس پہ پھل لگاؤ، اس میں مٹھاس ڈالو، تو انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ میٹھا ہو یا تلخ ہو یا کچھ ہو، کیونکہ ان کی ذات اس پہ کوئی اثر، انہوں نے تو تعمیل ارشاد کرنی ہے اور بجا لاتے ہیں. اور ساری کائنات اللہ کے حکم کی فرمانبردار ہے فرشتوں سمیت. لیکن نائب جو ہوتا ہے وہ صرف تصرف ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کا جس ہستی کا وہ نائب ہوتا ہے اس کے ساتھ رابطہ بھی ہوتا ہے، ورنہ نیابت کیسی؟ اس مالک کے ساتھ اس کا براہ راست رابطہ ہوتا ہے، اس کی پسند و ناپسند کو پہچانتا ہے، اس کی رضا اور نارضامندی سے واقف ہوتا ہے، وہ کس بات سے خوش ہوگا، کس بات سے خفا ہوگا، پھر اس سے حکم حاصل کر کے نیچے مخلوق پہ تصرف کرتا ہے. تو یہ منصب جلیلہ براہ راست احکام الہی وصول کرنا، اس کی رضا کو پہچاننا، اس کی نارضامندی کو جاننا، یہ منصب جلیلہ جنہیں نصیب ہوا وہ اللہ کے نبی اور اس کے رسول. باقی مخلوق کو اللہ کی پسند و ناپسند یا احکام و اوامر و نواہی کا علم انبیاء کی وساطت سے ہوتا ہے. تو خلیفۃ الارض آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے بعد حقیقی خلفاء اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور باقی ساری انسانیت اس بات کی مکلف ہے کہ ان سے اللہ کے احکام حاصل کر کے اس کی بجا آوری کرے. فرشتوں نے یہ عرض کی، قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. اللہ کریم تو بے نیاز ہے، تو ایک اور ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو پھر زمین میں فساد پیدا کرے گی اور خون بہائے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم فرشتے جو ہیں ہر وقت تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں، ہمہ وقت تیری عظمت کے گیت گاتے ہیں، ہمہ وقت تیری پاکی کے راگ الاپتے ہیں، ہمہ وقت تیری بڑائی کا اظہار کرتے ہیں. تو ارشاد باری ہوا، انی اعلم ما لا تعلمون، تم وہ بات سمجھ ہی نہیں پا رہے جو میں ارشاد فرما رہا ہوں. میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس لیے فرمایا گیا کہ فرشتوں کا جواب ان کی اپنی رائے اور ثوابدید کے مطابق تھا، لیکن ارشاد باری سے مطابقت نہیں کھاتا تھا. اللہ کریم فرما رہے ہیں میں اپنا ایک خلیفہ اور ایک نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں. زمین پر انسانوں سے پہلے جن بستے تھے اور ان میں عابد و زاہد بھی تھے، لیکن اکثر چونکہ آگ سے تخلیق ہے ان کی، تو جنوں کے مادے میں شر زیادہ ہے، خیر کم ہے. فرشتہ سراپا خیر ہے، اس میں شر ہے ہی نہیں. جنوں میں شر زیادہ ہے اور مادہ خیر کم ہے، لہذا انہیں خلافت عرضی نہیں دی گئی.
اگر انہیں خلافت عرضی دی جاتی تو پھر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ ہوتی کہ پہلے والوں خلیفہ ناکام ہے، میں دوسرا بھیجنے جا رہا ہوں۔ لہذا جنات میں نبوت نہیں ہے، اور زمین پر فساد کرتے تھے۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کریم آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجتے، وہ سرکشوں کو سزا دیتے اور پھر نیکی پہ انہیں قائم کرتے، تو چلے جاتے، وہ آہستہ آہستہ پھر شر غالب آ جاتا، پھر ان کی اصلاح کے لیے آسمان سے ملائکہ آتے۔ شیطان بھی جن تھا، جنوں میں سے تھا۔ ابلیس بھی ایک جن تھا جس نے ورع، تقویٰ، نیکی، عبادت، زہد میں بہت کمال حاصل کیا، حتیٰ کہ آسمانوں پر فرشتوں میں رہائش کی اجازت مل گئی، کیونکہ جنات سارے ہی آسمانوں پر آ جا سکتے تھے۔ جنات کا آسمانوں پر آنا جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے موقوف ہوا، تو اسے فرشتوں میں رہنے کی جگہ مل گئی۔ اور مولانا محمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوئے ہیں، انہوں نے اس موضوع پہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب فرشتے جنوں کی اصلاح کے لیے آتے تو اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ ابلیس کو ان کا سردار بنا کر بھیج دیا جاتا۔ ایک فارسی کا شعر بھی انہوں نے وہاں درج کیا ہے، زراہ تفاخر بفوج ملک، گہے بر زمیں بود گہ بر فلک، کہ بڑے فخر کے ساتھ فرشتوں کی فوج کے ساتھ کبھی زمین پہ وارد ہوتا اور کبھی آسمانوں پہ چلا جاتا۔ تو اللہ کریم نے جو خبر دی تھی وہ یہ تھی کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ جو جواب جنہوں نے دیا اور فرشتوں نے دیا وہ ان کے اس تجربے پہ تھا کہ پہلے زمین پر آپ نے جنات پیدا فرمائے، آئے دن وہ فساد ہی پیدا کرتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ تو زمین پر رہنے کی شاید خصوصیت ہی یہ ہے، آسمانوں پہ تو کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، تو زمین پہ اگر اللہ کریم آپ ایک اور مخلوق پیدا فرمائیں گے تو پھر اور فساد کرے گی۔ پہلے روز جنات نے تماشا جوڑا ہوا ہوتا ہے، پھر ایک اور مخلوق ہوگی، پھر وہ آپس میں لڑیں گے، خون بہائیں گے، قتل و غارت ہوگی۔ اور جہاں تک آپ کی عظمت، تسبیح و تقدیس کا تعلق ہے تو فرشتے ہمہ وقت رت اللسان ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ تیری باقی بیان کر رہا ہے۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتا ہو۔ ہر ایک کی اپنی زبان ہے، خاک اپنی زبان میں، آب اپنی زبان میں، درخت و اشجار اپنی زبان میں، چرند و پرند اپنی زبان میں، لیکن کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح و تقدیس بیان نہ کرتی ہو۔ ایک اور مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا تم نے وہ بات ہی نہیں سمجھی جو میں نے ارشاد فرمائی ہے، تمہیں اس کا تجربہ ہی نہیں، اس کا علم ہی نہیں۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ زمین میں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نائب جو روئے زمین پر جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے اس کا اہتمام و انتظام کرے گا، اس کو استعمال کرے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور اس سارے انتظام و انصرام میں اور اس فائدہ اٹھانے میں میری مرضیات شامل ہوں گی، میرے احکام کو نافذ کرے گا۔ آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ کائنات میں جو اشیاء تھیں ان کے نام، ان کی خصوصیات، ان کے منافع، ان کا نقصان، کس چیز میں کیا خصوصیت ہے اور کون سی چیز کس کام کے لیے ہے، یہ ساری باتیں آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمائیں۔
ایک بحث چلتی رہتی ہے لوگوں میں، اور میرے خیال میں فضول بحث ہے کہ علم غیب کیا ہے. اور جب آدم علیہ السلام کو کائنات کی ہر چیز کے بارے بتا دیا گیا تو وہ بھی عالم الغیب ہو گئے. یہ درست نہیں ہے. علم غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب کے جانا جائے، اور جو جانتا ہو عالم الغیب ہے، اور یہ شان صرف اللہ کا. بغیر کسی کے بتائے جانتا ہے، بغیر کسی کے دکھائے دیکھتا ہے، کسی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز کو ہر وقت ہر آن جانتا ہے. یہ صرف اللہ کی خصوصیت. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اللہ کے مقرب بندوں کو علوم عطا کیے جاتے ہیں. اب جس کی خبر دی جائے، بتایا جائے، وہ غیب نہیں رہتا. بتانے والے نے بتا دیا تو غیب تو ختم ہو گیا. ہاں، اطلاع عن الغیب یا غیب کی خبر آپ کہہ دیں کہ اس بندے کو اللہ نے غیب پر مطلع کر دیا یا غیب کی خبر دے دی، تو وہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہے کہ بے شمار ایسے مغیبات، ایسے بے شمار غائب ہیں جو نبیوں اور رسولوں کو بتائے جاتے ہیں. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. لوگوں، اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ تم سب کو غیب پر اطلاع دے. لیکن جسے چاہتا ہے اس کے لیے چن لیتا ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو. اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ تمام انبیاء کو جتنے ضروری علوم دیے گئے، سب سے زیادہ علوم آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. ہر نبی کو اس کی اپنی ضرورت، اس کی امت کی ضرورت، احکام و شریعت اور اس کے نتائج دنیا و آخرت تک کے علوم عطا فرمائے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، ساری امتوں کے بھی ان کے نبیوں کے واسطے سے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور بعثت سے لے کر ہمیشہ کے لیے آپ کی نبوت جاری ہے، ساری ہے. تو ان سارے زمانوں میں جو چاہیے تھا، جو ہونا چاہیے تھا، جو درست ہے، جو غلط ہے، وہ سارے علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے. لیکن وہ علم غیب نہیں ہے، وہ اطلاع عن الغیب ہے کہ غیب پر مطلع فرما دیا گیا. ورنہ تو حضور کی حدیث میں ملتا ہے کہ میں تمہیں قیامت تک کے ہونے والے سارے واقعات نہ بتا دوں. تو یہ بحث فضول ہے کہ علم غیب کسے ہوتا ہے. علم غیب خاصہ ہے اللہ تعالیٰ کا. وہ بغیر کسی کے بتائے، بغیر کسی ذریعے، بغیر کسی کے واسطے کے جانتا ہے. اور جو غیب نبی جانتے ہیں وہ اطلاع عن الغیب ہوتی ہے کہ اللہ انہیں غیب پر مطلع فرما دیتا ہے. انبیاء کو فرما دیتا ہے اور یا اللہ کو فرما دیتا ہے، اس کی اپنی مرضی بتا دیتا ہے جسے چاہے بتائے. تو علم آدم الاسماء کلھا، تمام چیزوں کی اولاد آدم جتنی ایجادات کرتی جا رہی ہے، جتنی تحقیقات کرتی جا رہی ہے، آج سب سے چھوٹے ذرے ایٹم کا سینہ چیر کر انسان نے دریافت کر لیا کہ جو سب سے چھوٹا ذرہ ہے، ایٹم ہے، اس کے اندر بھی مثبت منفی ایک نظام بجلی کا ہے. اس کے اندر ایک کارخانہ ہے جس میں مثبت بجلی بھی ہے، منفی بھی ہے. اس کے اندر ایک سب سے چھوٹے ذرے کے اندر ایک، اور اسے چھیڑا جائے تو اتنا بڑا دھماکہ ہوتا ہے کہ وہ دھماکہ ایٹمی دھماکہ کہلاتا ہے. یہ ایٹم بم جو ہے، یہ سب سے چھوٹے ذرے کا، جسے ایٹم کہتے ہیں، وہ سب سے چھوٹا ذرہ ہے. اس کا سینہ چیرنے سے یہ دھماکہ ہو جاتا ہے. بنی آدم نے جو آج آ کر دریافت کیا، یہ آدم علیہ السلام کو وہاں بتا دیا.
جو علوم انسانیت نے دریافت کیے ہیں یا جو آئندہ کرے گی، وہ سارے موروثی علم ہیں جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیے گئے۔ اور اب فرشتوں پہ سوال ہوا، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر فرشتوں سے کہا کہ یہ کائنات کی چیزیں تمہارے سامنے ہیں، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ذرا ان کے بارے مجھے بتاؤ، ان چیزوں کے نام اشیاء کے کیا ہیں، یہ کس کام آتی ہیں، ان میں کون سی نفع بخش ہے، کون سی نقصان دہ ہے، ذرا بات ہو جائے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، وہ کہنے لگے اللہ ہمیں کوئی خبر نہیں، الا ما علمتنا، ہمیں صرف وہ خبر ہے جو آپ نے بتایا، آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ بارش برسانی ہے، اب یہ تو ہم نہیں جانتے کہ بارش سے ہوتا کیا ہے، جس کو یہ بتایا فصل اگانی ہے اسے یہ تو نہیں خبر کہ آگے اس سے کیا ہوتا ہے، اس میں نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ تو تدبیر امر کے لیے مدبر الامر جو فرشتے بھی ہیں ان کو بھی جو بتایا، یا تسبیح و تقدیس کرنے والوں کو بھی جو تو نے بتا دیا وہ ہم جانتے ہیں، اب ان چیزوں سے ہمارا نہ تعلق نہ واسطہ، نہ آپ نے ان کے بارے ہمیں بتایا، ہم تو کچھ نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، ہاں تیری ذات جانتی ہے اور تیری ذات دانا تر ہے، تو حکیم تر ہے، تو جانتا ہے کہ چیز ہے کیا اور اس کو کہاں رکھنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے، اس سے کیا نفع کیا ہے، نقصان کیا، کس کے لیے مفید ہے، کس کے لیے مضر ہے، یہ سب تیری ذات کو سزاوار ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا آدم اب تو فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کی خصوصیات اور ان کے نام بتا۔ اب آدم علیہ السلام کو تو جب اللہ نے تعلیم فرمایا تو جو علم اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کے لیے کوئی وقت درکار نہیں ہوتا، کوئی عرصہ نہیں لگتا، وہ دے دیا اس نے اور لینے والے کو وصول ہو گئے، اسی کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اور فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی علم کے حساب سے برتری ثابت فرمائی، اسی لیے صوفیہ اپنا خلیفہ یا نائب اس کو بناتے ہیں جس کے بارے انہیں اعتماد ہو کہ اس فن میں اس کے پاس علم بھی ہے، صرف عمل نہیں۔ مجاہدہ اور عمل یہ تو ضروری بنیاد ہے، اور الحمدللہ جو بھی اس میں لگتا ہے وہ مجاہدہ تو سارے لوگ کرتے ہیں، ملک کی بھی سارے لوگ اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے مجاہدے کرتے ہیں، لیکن اسے جاننا اور اس کی باریکیوں کو سمجھنا جو ہے وہ فضیلت کا سبب ہے۔ خلافت کے لیے صرف عمل نہیں، عمل تو ضروری ہے، لیکن نیابت کے لیے علم بھی ضروری ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ علم کتابوں ہی سے آیا۔ آدم علیہ السلام نے کون سی کتاب پڑھی تھی؟ کتابوں سے حاصل ہو جائے، دیکھ کر حاصل ہو جائے، سن کر حاصل ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کتنے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن جس مسئلے پر صحابہ کی رائے آ جائے تو سارے لکھنے پڑھنے والے خاموش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر جانا ہے۔ علم جاننے کا نام ہے، لکھنے پڑھنے کا نام نہیں ہے، وہ جانتے تھے۔ اسی طرح اللہ چاہے تو کسی کو اپنی طرف سے علم کا خزانہ عطا کر دے۔ اب علمناہ من لدنا علما، ہم نے اسے اپنی طرف سے علم عطا کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے قرآن کریم میں اسے علم لدنی کہتے ہیں اصطلاح میں، کہ جس نے کسی مدرسے میں یا کسی استاد سے تو نہ پڑھا ہو لیکن اللہ نے اسے علوم کے خزانے عطا کر دیے۔ اور ایسے لوگ ایک لمبی فہرست ہے جو اولیاء اللہ میں جن کے اسماء گرامی ملتے ہیں، اور ایسے حضرات بھی ملتے ہیں کہ جن سے بڑے بڑے علماء جا کر مسائل حل کراتے تھے، حالانکہ خود وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یا اگر تھے تو معمولی پڑھے لکھے تھے، لیکن بڑے بڑے پڑھے لکھے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر
مسائل کا حل دریافت کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں علوم عطا کر دیے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہوئی، علم آدم الاسماء کلھا، آدم کو تمام اسماء سکھا دیے، اور پھر فرشتوں کے سامنے رکھی بات کہ آپ ان چیزوں کے بارے بتائیں، تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی علم نہیں، ہاں وہ باتیں ہی جانتے ہیں جو آپ نے بتائیں، اور آپ کی یہ شان ہے کہ آپ علیم بھی ہیں، علم بھی آپ کے پاس ہے، اور حکیم بھی ہیں، جانتے بھی آپ ہیں کہ کس چیز کو کہاں رکھنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو ارشاد ہوا یا آدم انبئہم باسمائہم، میں آدم ان چیزوں کے بارے، ان کے اسماء و خصوصیات کے بارے آپ بیان کریں۔ جتنا اللہ نے چاہا انہوں نے بیان کر دیا۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام نے وہ علوم ان فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، فرمایا میں نے تم سے فرمایا نہیں تھا کہ ارض و سما کے تمام پوشیدہ گوشے، تمام پوشیدہ باتیں، تمام پوشیدہ علوم، تمام پوشیدہ اشیاء میں جانتا ہوں، زمینوں اور آسمانوں کے سارے غیب میں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو بات تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی، اور میں جانتا ہوں جو بات تم جس کا اظہار نہیں کرتے تمہارے دلوں میں وہ بھی جانتا ہوں کہ اندر کیا ہے، زبان پر کیا ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر نہیں کرتے وہ بات ہی میں جانتا ہوں۔ اب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی برتری ثابت ہو گئی، تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، جب یہ برتری ثابت ہو گئی تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے تو جن ان سے کم تر مخلوق ہے ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا، لیکن حکم میں وہ بھی شامل تھے ساتھ، کیونکہ جن فرشتوں سے کم تر مخلوق سے اب فرشتے سجدہ کر رہے ہیں تو جن کیوں نہ کریں۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، سب نے سجدہ کیا، لیکن آسمانوں پر تو جنوں میں سے ابلیس ہی تھا، ابا اس نے انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا واستکبر، اس نے تکبر بھی کیا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے تو آپ نے مٹی سے بنایا اور سڑے ہوئے کیچڑ سے اور گارے سے بنایا، اور مجھے آگ کے شعلے سے، کہاں مٹی کا گارا اور کہاں آگ کا لپکتا ہوا شعلہ جو بالکل لطیف اور پاک صاف ہوتا ہے، اور مٹی میں تو کیا کچھ ہوتا ہے، میں تخلیق میں بھی اس سے افضل ہوں، پھر میری ہزاروں برسوں کی عبادتیں اور میرے اتنا بڑا تقویٰ وہ کہاں کی، اور جسے آپ نے آج بنایا اس کے سامنے میں سرنگوں ہو جاؤں۔ سجدہ اصطلاح شریعت میں قبلہ روح ہو کر دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ، ناک اور پیشانی زمین پر رکھنے کا نام ہے، یہ سجدہ جو ہم عبادت میں کرتے ہیں۔ لیکن عرفاً احترام و تعظیم کو بھی سجدہ کہا جاتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں شاہی دربار میں وہ جھک کر آداب بجا لاتے ہیں، تو اصطلاحاً اسے بھی سجدہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ جانے کہ اگر فرشتوں سے یہ سجدہ کرایا گیا جس طرح نماز میں ہوتا ہے تو بھی کوئی مشکل نہیں، آج بھی ہم بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے یا بیت اللہ شریف کے سامنے سجدہ کرتے ہیں،
تو بیت اللہ قبلہ ہے، قبلہ سجود ہے، سجدہ تو اللہ کا ہوتا ہے، ایک مرکز ہے، ایک قبلہ ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا۔ اب ایک جگہ کو اللہ نے مقرر کر دیا، اگر وہی پتھر وہی گارا جو بیت اللہ شریف میں لگا ہوا ہے وہ تو ہمارا مسجود نہیں ہے، اگر وہی پتھر وہاں سے اکھیڑ لیے جائیں، وہی گارا، ویسا ہی مکان انہی پتھروں کا کسی اور جگہ بنا دیا جائے تو کوئی اسے سجدہ کرے گا؟ پتھروں کو، گارے کو سجدہ مقصود نہیں ہے۔ وہ گارا پتھر تو اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں جسے اللہ نے مرکز بنا دیا سجدے کے لیے، جو اس کی تجلیات کا معبد ہے۔ سجدہ تو اللہ کو ہوتا، اور اسی لیے حکم ہے کہ کہیں کسی جنگل میں آپ کھو جائے اور کوئی پتہ نہ چلے شمال جنوب کدھر ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، رات ہو گئی، آپ نے نماز پڑھنے، تو آپ اندازہ کر لیں، جس طرف آپ کی سمجھ میں آئے کہ قبلہ اس طرف ہے اس طرف سجدہ کر لیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اگر غلط بھی ہوگا تو جدھر منہ ہوگا اللہ تو موجود ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی ہو گیا منہ، جدھر بھی رخ کرو گے اللہ موجود ہے، اللہ سجدہ قبول کر لے گا۔ یہ تو ایک اس نے مرکز بنا دیا اور حکم دیا ایسے سجدہ کرو۔ اگر فرشتوں کو یہ حکم دیا ہو کہ آدم کو قبلہ سمجھ کر سجدہ کرو تو وہ آدم علیہ السلام کی عظمت ہے۔ اور یہ بھی ہے، علماء کرام نے دونوں باتیں لکھی کہ یہ ضروری نہیں کہ عبادت کا سجدہ ہو، یہ تو تعظیم تھی۔ آدم علیہ السلام کی عظمت اپنے اوپر قبول کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کائنات میں فرشتے مدبر الامر ہیں۔ اب ہم کسی کو گولی مار دیتے ہیں تو اس کی روح تو فرشتہ ہی قبض کرتا ہے، قاتل ہم ٹھہرے، موت کا سبب ہم بن گئے، لیکن اگر فرشتہ کہہ دے کہ تو کون ہوتا، تو گولیاں 10 مار، میں تو روح قبض نہیں کروں گا، تو کیا گولی مارنے سے بندہ مر جائے گا؟ نہیں مرے گا، روح تو فرشتے نے قبض کرنی ہے، آپ 10 گولیاں مارے نہیں مرے گا۔ فرشتوں کو گویا یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ میرا نائب ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، کائنات میں جو تصرف یہ کرے گا اس میں جو تمہارا تعاون ہے وہ تمہیں کرنا ہے، یہ کسی کو گولی مارے گا تمہیں روح قبض کرنا ہے۔ اب کیوں ماری، صحیح ماری یا غلط ماری، یہ محاسبہ اس سے میں کروں گا، میرا نائب ہے، تمہارا نائب نہیں ہے، تم اس کے ساتھ تعاون کرو۔ تو جو تصرفات انسان کائنات پہ کرتا ہے، کائنات کے ہر ذرے پر، ہر کام پر فرشتے مامور ہیں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں بیان القرآن میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک انسان پر متعدد فرشتے مقرر ہیں، کھانا چبانے والے، اسے حل کرنے والے، اسے پیٹ میں پہنچانے والے، اسے پیٹ میں معدے میں حل کرنے والے، اس سے مختلف چیزیں الگ کرنے والے، خون گوشت بنا، ہر جگہ مختلف فرشتے۔ کسی طرح ایک ایک درخت پہ کتنے فرشتے مقرر ہیں کہ کوئی غذا حاصل کرنے والا ہے، کوئی اسے تنے میں بھیجتا ہے، کوئی اسے پتوں میں پہنچاتا ہے۔ کیسا عجیب نظام ہے کہ ہر درخت کی غذا جڑ زمین سے لیتی ہے، لیکن ہر درخت کا پتا جو ہے وہ ایک کارخانہ ہے، اور اس میں بھٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہ غذا وہاں پک کر واپس آتی ہے، پھر تقسیم ہوتی ہے، کسی سے لکڑ بنتی ہے، تنا بنتا ہے، کسی سے شاخ بنتی ہے، کسی جو سے شگوفہ پھوٹتا ہے، پھر کسی سے پھول بنتا ہے، کسی سے خوشبو آتی ہے۔ تو یہ سارا نظام تقسیم جو ہے اس پر مختلف فرشتے مقرر ہیں، لیکن اب انسان ایک پھلے پھولے درخت پہ کلہاڑا چلاتا ہے تو فرشتے اس کا ہاتھ نہیں روکتے کہ ٹھیک ہے کاٹ دو۔ اب پوچھے گا وہ جس کا تو نائب ہے کہ تو نے کیوں کاٹا، میری مرضی سے کاٹا، میں نے حکم دیا تھا یا میں نے منع کیا تھا، تو نے کاٹا تو پھر تو نے زیادتی کی۔ تو یہ معاملہ بندے اور رب کے درمیان فرشتوں کو تعاون کرنا ہے۔ اس لیے بھی آدم علیہ السلام کے سامنے انہیں حکم ہوا کہ تعظیم بجا لاؤ، تاکہ تم ایک طرح سے اس کی مرضیات کے ساتھ تعاون کرو گے، جو یہ کرے گا اسے روکو گے نہیں۔ ورنہ تو آدمی اگر چوری کو چل نکلتا ہے تو اس کے جو ہاتھ پاؤں پہ فرشتے مقرر ہیں وہ ہاتھ پاؤں کو چھوڑ دیں کام کرنا، تو کہاں جائے گا؟
لیکن وہ نہیں روکتے، اس لیے کہ وہ اس کے مکلف قرار دیے گئے کہ اس کے ساتھ تعاون کرو. اب اس سے بات میں کروں گا، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، اسے میرے پاس آنا ہے، اس سے حساب کتاب میں لوں گا. تو گویا فرشتوں سے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروایا گیا، مگر ابلیس جو وہاں موجود تھا وہ انکار کر دیا، انکار کر دیا. اور صرف انکار نہیں کیا، واستکبر، پھر اکڑ بھی گیا، تکبر بھی کیا. انا خیر منہ، میں اس سے بہت بہتر ہوں. آج بھی اگر ہم دیکھیں ذاتی اور گھریلو زندگی سے لے کر بین الاقوامی زندگی تک، تو ہر فساد کی جڑ میں یہ بات موجود ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ میرے خلاف کیسے جا سکتا، میں اس سے تکڑا ہوں. گھروں میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بھائی لڑتے ہیں، دوست دوست دشمن بن جاتے ہیں، رشتہ دار برادری لڑتی ہے، اگر اس بات کو پیچھے چلایا جائے تو بنیادی بات وہی ہوتی ہے کہ میں اس کی بات نہیں مانتا اس لیے کہ میں اس سے تکڑا بنوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس کی کیوں مانوں، میں زیادہ جانتا ہوں یہ کم جانتا ہے، میں زیادہ امیر ہوں یہ فقیر ہے، میں زیادہ طاقتور ہوں یہ کم. کوئی نہ کوئی خوبی کسی نہ کسی نے اپنے میں زوم میں لے رکھی ہوتی ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ میری بات مانے، میں اس کی کیوں مانوں گا. وہ کہتے ہیں میں تم سے بہتر ہوں، میں تمہاری کیوں مانوں. کسی جھگڑے کو آپ پیچھے لے جائیں، میاں بیوی کے جھگڑے کو لے جائیں، بھائی بھائی کے جھگڑے کو لے جائیں، تو بات کی بنیاد میں آج بھی وہی بات ملتی ہے جو شیطان نے اس وقت کی تھی کہ میں نہیں مانوں گا اس لیے کہ میں تو اس سے بہتر ہوں. پکڑ گیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور پارٹی بدل گئی، دوسری جماعت میں چلا گیا، مومنین سے خارج ہو گیا، کافرین میں شامل ہو گیا، انکار کرنے والوں میں چلا گیا. جیسے آج کل ہم پارٹیاں بدلتے ہیں، یہ بنیاد بھی اسی نے رکھی کہ جدھر دیکھو کہ ادھر میں تکڑا رہوں گا ادھر چلے جاؤ. آج کل بھی یہ رواج بھی عام ہو گیا ہے کہ ایک حکومت میں بھی وزارت کے مزے لو، پھر اسے کسی دوسرے نے گرا دیا، وہ آ گئے تو شکر ہے یار آپ آئے، ورنہ تو حال ہی کوئی نہیں تھا، پھر آپ ادھر وزیر ہو گئے. اس کی بنیاد بھی شیطان نے رکھی تھی، اس نے پارٹی بدل لی. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ دوسری جماعت میں ہو گیا جو اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں اور اس کی اطاعت نہیں کرتے. تو اللہ کریم بنی آدم کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ کس طرح سے تخلیق آدم ہوئی، کتنی عظمت میں نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بخشی، کتنے علوم بخشے، اور پھر سب سے بڑی معراج تھی عظمت کی کہ میں نے انہیں اپنا نائب بنایا. نائب اپنے سردار سے، اپنے اعلیٰ سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، اس سے احکام لے کر نافذ کرتا ہے. اب شریعت کیا ہے؟ احکام الہی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنی جگہ پر اپنی حیثیت کے مطابق ایک مقام نیابت کا رکھتا ہے. اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں. لیکن اللہ کریم فرما رہا ہے کہ یہ یاد رکھو تم کچھ بھی نہ تھے ہی نہیں، میں نے تمہاری بنیاد رکھی. تم سے پہلے جو مخلوق تھی اس پر میں نے تمہیں اتنی عظمت دی کہ میں نے تمہیں اپنا نائب قرار دیا، تمہارے سینوں کو علوم سے بھر دیا. پھر میں نے فرشتوں سے کہا کہ ان کی عظمت کا اقرار کرو اور ان کے سامنے سجدہ کرو. اور تو جسے میں نے مسجود ملائک بنایا، کائنات میری ہے، زمین میری ہے، چیزیں میری ہیں، اور ان میں تو تصرف کرتا ہے، اور تجھے میں نے اتنی عزت دی، اور آج تو اس کی بات سنتا ہے جس نے اس دن تیری عظمت کو ماننے سے انکار کر دیا اور اکڑ گیا تھا کہ میں بڑا ہوں، اس کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے. آج تو میری عظمت کو ٹھکرا کر
میرے احکام کو چھوڑ کر آج تو شیطان کی بات سنتا ہے تو پھر تو تجھ پر تجھ میں تو وہ حمیت اور غیرت بھی نہ رہی کہ تجھ میں غیرت انسانی بھی ہوتی تو شیطان کی بات نہ سنتا، تو اس سے بھی گیا۔ اس لیے یہ سارا قصہ سنایا جا رہا ہے کہ شیطان اکڑ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا، اس نے اپنی پارٹی بدل لی۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ آدھا رکوع رہے گی اگلے جمعے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے اور اپنے نیک لوگوں کے ساتھ حشر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔